بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو اذان کے متعلق اذان کا چوتھا حصہ عرض کروں گا، جس میں مسائل اور احکام عرض کروں گا۔ اقامت مثل اذان ہے، یعنی احکام مذکورہ اس کے لیے بھی ہے، صرف بعض باتوں میں فرق ہے کہ اس میں بعض فلاح کے، جیسے کہ قد قامت الصلاۃ 2 بار کہیں اور اس میں بھی آواز بلند ہو، مگر نہ اذان کی مثل بلکہ اتنی کہ حاضرین تک آواز پہنچ جائے، اور اس کے کلمات جلد جلد کہیں اور درمیان میں سکتہ نہ کریں۔ نہ کانوں پر ہاتھ رکھنا ہے، نہ کانوں میں انگلیاں رکھنا، اور صبحوں کی اقامت میں الصلاۃ خیر من النوم کے وقت آگے بڑھ کر مصلی پر چلا جائے۔ یہ مسئلہ در مختار، رد المحتار، فتاوی عالمگیری اور باقی کتابوں میں مسئلہ موجود ہے۔ میرے دوستو، اقامت کی نیت اذان کی بنسبت نہیں، اقامت نہیں۔ اقامت بلند جگہ یا مسجد سے باہر ہونا سنت نہیں۔ اگر امام نے اقامت کی تو قد قامت الصلاۃ زیادہ مؤکد ہے۔ یہ مسئلہ در مختار نے لکھا ہے۔ جس نے اذان کہی اگر موجود نہیں تو جو چاہے اقامت کہہ لے، اور بہتر امام ہے اور مؤذن موجود ہے تو اس کی اجازت سے دوسرا کہہ سکتا ہے کہ یہ اسی کا حق ہے، اور اگر بے اجازت کہی اور مؤذن کو ناگوار ہوا تو مکروہ ہے۔ یہ فتاوی عالمگیری میں مسئلہ موجود ہے۔ میرے دوستو، جنبی محدث کی اقامت مکروہ ہے مگر اعادہ نہ کی جائے، یعنی اعادہ نہیں کرنا چاہیے، بخلاف اذان کے کہ سب اذان کے بسبب اذان کے دوبارہ کہی جائے، اس لیے کہ اذان کی تکرار مشروع ہے اور اقامت دو بار نہیں ہے۔ یہ مسئلہ در مختار میں موجود ہے۔ اقامت کے وقت کوئی شخص آیا تو اسے کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے، بلکہ بیٹھ جائے، جب حی علی الفلاح پر پہنچے اس وقت کھڑا ہو۔ یوں ہی جو لوگ مسجد میں موجود ہیں وہ بھی بیٹھے رہیں، اس وقت اٹھیں جب حی علی الفلاح پر پہنچے۔ یہی حکم امام کے لیے ہے۔ فتاوی عالمگیری نے اس کو لکھا ہے۔ آج کل اکثر جگہ رواج پڑ گیا ہے کہ وقت اقامت سب لوگ کھڑے رہتے ہیں، بلکہ اکثر جگہ تو یہاں تک ہے جب تک امام مصلی پر کھڑا نہ ہو اس وقت تک تکبیر نہیں کہی جاتی۔ یہ خلاف سنت ہے۔ مسافر نے اذان و اقامت دونوں نہ کہیں یا اقامت نہ کہی تو مکروہ ہے، اور اگر صرف اقامت پر اکتفا کیا تو کراہت نہیں، مگر اولا یہ ہے کہ اذان بھی کہے اگرچہ تنہا ہو یا اس کے سب ہمراہی وہیں موجود ہوں۔ تو میرے دوستو، پھر یہ مسئلہ میں نے در مختار میں پڑھا ہے۔ بیرون شہر کی میدان میں جماعت قائم کی اور اقامت نہ کہی تو مکروہ ہے، اور اذان نہ کہی تو حرج نہیں، مگر خلاف اولا ہے۔ یہ مسئلہ خانیہ میں موجود ہے۔ مسجد محلہ یعنی جس کے لیے امام و جماعت معین ہو کہ وہی جماعت اولا قائم کرتا ہو، اس میں جب جماعت اولا بطریق مسنون ہو چکی تو دوبارہ اذان کہنا مکروہ ہے۔ اور بغیر اذان اگر دوسری جماعت قائم کی جائے تو امام محراب میں کھڑا نہ ہو بلکہ داہنے یا بائیں ہٹ کر کھڑا ہو کہ امتیاز رہے۔ اس امام جماعت ثانیہ کو محراب میں کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ اور مسجد محلہ نہ ہو جیسے سڑک، بازار، اسٹیشن، سرائے کی مسجدیں جن میں چند اشخاص آتے ہیں اور پڑھ کر چلے جاتے ہیں، پھر کچھ اور آئے اور پڑھی الہٰذا تو اس مسجد میں تکرار اذان مکروہ نہیں، بلکہ افضل یہی ہے کہ ہر گروہ کے نیا آئے اور جدید اذان و اقامت کے ساتھ جماعت کرے۔ ایسی مسجد میں ہر امام محراب میں کھڑا ہو۔ یہ مسئلہ در مختار، فتاوی عالمگیری، فتاوی قاضی خان اور فتاوی بزازیہ میں موجود ہے۔ محراب سے مراد
وس مسجد ہے یہ طاق معروف ہو یا نہ ہو، جیسے مسجد حرام شریف جس میں یہ محراب اصلا نہیں، یا ہر مسجد سیفی یعنی صحن مسجد اس کا وس محراب ہے، اگرچہ وہاں عمارت اصلا نہیں ہوتی، محراب حقیقی یہی ہے، اور وہ شکل طاق محراب جو ہے سوری کے زمانہ رسالت و زمانہ خلفائے راشدین میں نہ تھی، یہی ولید بادشاہ مردانی کے زمانہ میں حارث ہوئی۔ یہ فتاوی رضویہ میں مسئلہ موجود ہے۔ یہ بعض لوگوں کے خیال میں ہے کہ دوسری جماعت کا امام پہلے کے مصلی پر نہ کھڑا ہو، لہذا مصلی بنا کر وہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ جو امام اول کے قیام کی جگہ ہے، یہ جو ہے جہالت ہے، اس جگہ سے داہنے بائیں جو ہے بٹنا چاہیے، مصلی اگرچہ وہی ہو۔ مسجد محلہ میں بعض اہل محلہ نے اپنی جماعت پڑھ لی، ان کے بعد امام اور باقی لوگ آئے تو جماعت اولا انہی کی ہے، پہلوں کے لیے کراہت۔ یوں ہی اگر غیر محلہ والے پڑھ گئے، ان کے بعد محلہ کے لوگ آئے تو جماعت اولا یہی ہے اور امام اپنی جگہ پر کھڑا ہوگا۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری اور باقی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ اگر اذان ایسا ہوئی تو پھر اذان کہی جائے اور پہلی جماعت اولا نہیں، یہ مسئلہ فتاوی قاضی خاں میں موجود ہے۔ میرے دوستو، اثناء اقامت میں مؤذن کو کلام کرنا ناجائز ہے، جس طرح اذان میں۔ عالمگیری نے اس مسئلے کو لکھا ہے، اثناء اذان و اقامت میں ان کو کسی نے سلام کیا تو جواب نہ دے، بعد ختم بھی جواب دینا واجب نہیں۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ جب اذان سنے تو جواب دینے کا حکم ہے، یعنی مؤذن جو کلمہ کہے اس کے بعد سننے والا بھی وہی کلمہ جو ہے کہے، مگر حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کہیں، بلکہ اتنا لفظ اور ملا لے، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم تکن۔ در مختار اور فتاوی شامی یعنی رد المختار اور فتاوی عالمگیری نے ان مسائل کو لکھا ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا کہے، در مختار اور رد المختار یعنی فتاوی شامی میں یہ مسائل موجود ہے۔ جب بھی اذان کا جواب دے، حیض و نفاس والی عورت، خطبہ سننے والا اور نماز جنازہ پڑھنے والے اور جمع میں مشغول یا قضاء حاجت میں ہوں، ان پر جواب نہیں۔ یہ مسئلہ در مختار میں موجود ہے۔ اذان ہو تو اتنی دیر کے لیے سلام کلام اور جواب سلام تمام اشغال یعنی شغل کی جمع اشغال ہے موقوف کر دے، یہاں تک کہ قرآن مجید کی تلاوت میں اذان کی آواز آئے تو تلاوت موقوف کر دے اور اذان کو غور سے سنے اور جواب دے۔ یوں ہی اقامت میں یہ مسئلہ در مختار فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے اس پر معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ فتاوی رضویہ میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ راستہ پر چل رہا تھا کہ اذان کی آواز آئی تو اتنی دیر کھڑا ہو جائے، سنے اور جواب دے۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری اور فتاوی بزازیہ میں موجود ہے۔ اقامت کا جواب مستحب ہے، اس کا جواب بھی اس طرح، فرق اتنا ہے کہ قد قامت الصلاۃ کے جواب میں افامہ اللہ و ادامہ ما دامت سماوات والارض کہے۔ عالمگیری نے اس مسئلے کو لکھا ہے، اقامہ اللہ و ادامہ و جعلناہا من صالح اہلہا احیاء و امواتا۔ اگر چند اذانیں سنے تو اس پر پہلی ہی کا جواب دے، اور بہتر یہ ہے کہ سب کا جواب دے۔ یہ مسئلہ در مختار اور رد المختار میں موجود ہے، اور جو میں نے دعا پڑھی ہے وہ فتاوی رضویہ میں موجود ہے۔ اور میرے دوستو، اگر بوقت اذان جواب نہ دیا تو اگر زیادہ دیر نہ ہوئی ہو جواب دے لے۔ فتاوی در مختار میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ خطبہ کی اذان کا جواب زبان سے دینا مقتدیوں کو جائز نہیں، یہ مسئلہ در مختار میں موجود ہے۔ جب اذان ختم ہو جائے تو مؤذن اور سامعین درود شریف پڑھیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ
आत मोहम्मद वसीलत वलफदीला वद्दरजत रफ़िया वबअसु मकाम महमूद वत्तहु वर्ज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। ये फतावा शामी में मौजूद है। इसका तर्जमा मैं अर्ज़ कर देता हूँ। अल्लाह उसको कायम रखे और हमेशा रखे जब तक कि आसमान और ज़मीन हैं, हमको ज़िंदगी में और मरने के बाद उसके अहल से बनाए। ऐ अल्लाह, इस दुआ ताम और नमाज पर होने वाले वाली के मालिक, तू हमारे सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला, फजीलत और बुलंद दर्जा अता फरमा और उनको मकाम महमूद में खड़ा कर जिसका तूने वादा किया है। बेशक तू वादा के खिलाफ नहीं करता। जब मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहे तो सुनने वाला दरूद शरीफ पढ़े, और मुस्तहब यह है कि अंगूठों को बोसा भी दे, कि अंगूठों से आंखों से लगा ले और कहे कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा मत्तैनी बिस्सब्ह बिस्समे वल बसरे। ये मसला फतावा शामी में मौजूद है। अल्लाहुम्मा मत्तैनी बिस्समे वल बसरे, या रसूल अल्लाह मेरी आंखों की ठंडक हजूर से है। ऐ अल्लाह, सुनवाई और बेनाई के साथ मुझे मुतमत्ता कर। अजान नमाज के अलावा और अजानों का भी जवाब दिया जाएगा, जैसे बच्चा पैदा होते वक़्त की अजान। फतावा शामी में मसला मौजूद है। अगर अजान गलत कही गई मसलन लहज के साथ, तो उसका जवाब नहीं, बल्कि ऐसी अजान सुने भी नहीं। फतावा शामी ने इस मसले को लिखा है। मुतआखिरीन ने जो है तस्वीर मुस्तहसन रखी है, यानी अजान के बाद नमाज के लिए दोबारा ऐलान करना, और उसके लिए शरा ने कोई ख़ास अल्फाज मुकर्रर नहीं किए, बल्कि जो वहाँ का उर्फ़ हो, मसलन अस्सलातो अस्सलातो, जो भी हो, कोई भी उर्फ़ है तो अजल मोहतरम वो जो है पढ़ा जाएगा। दुर मुख्तार ने इस मसले को लिखा है। मगरिब की अजान के बाद तस्वीर नहीं होती, ये मसला अनाया में मौजूद है, और दोबारा कह लें तो हज नहीं है। ये मसला दुर मुख्तार में मौजूद है। अजान व अकामत के दरमियान वक्फ़ा करना सुन्नत है। अजान कहते ही अकामत कह देना मकरूह है, मगर मगरिब में वक्फ़ा 3 छोटियाँ या तो या 1 बड़ी के बराबर हो। बाकी नमाजों में अजान व अकामत के दरमियान इतनी देर तक ठहरे कि जो लोग पाबंद जमात हैं आ जाए, मगर इतना इंतज़ार न किया जाए कि वक़्त कराहत आ जाए। ये मसला दुर मुख्तार और फतावा आलमगीरी ने लिखा है। जिन नमाजों में से पेशतर सुन्नत या नफल है, उनमें ऊला ये है कि मुअज्जिन बाद अजान सुन्नत व नवाफिल पढ़े, वरना बैठा रहे। ये मसला फतावा आलमगीरी में मौजूद है। रईस मोहल्ला का उसके रियासत के सबब इंतज़ार मकरूह है। हाँ, अगर वो शरीर है और वक़्त में गुंजाइश है तो इंतज़ार कर सकते हैं। ये मसला दुर मुख्तार में मौजूद है। मुतकद्दिमीन ने अज़ान पर उजरत लेने को हराम बताया। फिर मसला सुने मुतकद्दिमीन ने अज़ान पर समन लेने को हराम बताया, मगर मुताखिरीन ने लोगों में सुस्ती देखी तो इजाज़त दे दी, और अब इसी पर फतवा है। मगर अज़ान कहने पर हदीस में जो सवाब इरशाद हुए वो उन्हीं के लिए हैं जो उजरत नहीं लेते, खालसन अल्लाह अज़्ज़ व जल इस खिदमत को अंजाम देते हैं। हाँ, अगर लोग बतौर खुद मुअज्जिन को साहिब हाजत समझ कर दे दे तो ये बिल इत्फाक जायज़ बल्कि बेहतर है, और ये उजरत नहीं। ये मसला जो है बहार शरीयत ने भी लिखा है। जबकि अल माऊद कल मशरूत की हद तक न पहुँच जाए, ये मसला फतावा रज़िया में लिखा है। अजल मुतमिन इंशाअल्लाह फिर बकाया मसाइल नमाजों की शर्तों के मुतालिक अर्ज़ करूँगा। Listen